انسان کی زندگی ناکامیوں اور کامیابیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ ناکامی کا ذکر کرتے ہیں، اور جو کہ ناکام ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی کامیابیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ناکامیوں سے سیکھیں اور کامیابیوں کا جشن منائیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنی ناکامیاں بتاتے ہیں اور صرف اپنے کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں۔ اگر آپ کتابوں میں بھی دیکھیں تو مارکیٹ میں کامیاب لوگوں کی کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں، لیکن ناکام لوگوں کی نہیں۔ تو کہانیوں کو اکٹھا کر کے بہترین پریکٹس کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ ایسے افراد کی کہانیاں اور ان عوامل کو جان سکیں جنہوں نے کامیابی کی منزل آسان بنائی۔ جبکہ سر شام محفلوں میں بیٹھے کامیاب لوگ اپنے ان کامیاب اقدامات کی بات لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور جنہیں اپنانے سے ان کے لیے کامیابی یقینی ہو۔ سب لوگ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کامیابیاں کیا ہیں، لیکن کن ناکامیوں کو، کن مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں کوئی بھی بتانا ہی نہیں چاہتا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے برعکس ناکامیوں کو مکمل طور پر عموماً ڈھکایا چھپایا جاتا ہے، یعنی لوگ اس کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں یا ان کو چھپاتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے مقاصد میں ناکام رہنے والے لوگ اپنی ناکامی کا تذکرہ کرنے سے شرمندہ سے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر سب انسانوں کو پتہ ہو کہ ناکامیاں کس طرح سے آتی ہیں اور ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اس سے ہماری بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے، اس سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں، اور اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کی ناکامیوں سے سیکھیں تاکہ ناکامیوں کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ریپیٹ کریں گے انہی ناکامیوں کو تو پھر ایک طرح سے وہ ری انوینشن آف دا ویل ہوگا۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی آف شکاگو کے اسکول آف بزنس کے ماہرین نفسیات ایلیٹ فشباخ اور لورن کا کہنا ہے کہ اکثر یہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں جن میں چیزیں اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اہم معلومات چھپی ہوتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم انہیں پرکھنے کے خواہاں ہوں، ہم چاہیں کہ ان سے سمجھیں، ان سے سیکھیں۔ ناکامیاں ہی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہیں۔ ان ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ ہم اکثر اپنی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی اور اپنی ناکامیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ اس طرح سے ہم شواہد کو بھی نظر انداز کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار ہوتے ہیں کہ ہمارا رشتہ کسی سے ٹھیک نہیں چل رہا، یا پھر ہمارا باس ہماری کارکردگی سے ناخوش ہے۔ تو کون ایسی باتیں بتانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی ایسی باتیں بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ سب لوگ صرف اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں، کامیابی کی، خوشی کی، لیکن ظاہر ہے کہ ناکامی میں غم بھی چھپا ہوتا ہے، اور غم کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو اس کی یہی ریزن ہے کہ ہم ناکامیوں پر توجہ نہیں دیتے اور کامیاب ہونے کے لیے سبق سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناکامی دوسروں کو بتانے سے ہچکچانا اور کچھ نہ بتانا لوگوں کو، یہ ہماری جبلت میں شامل ہو گیا ہے۔ ماضی میں بھی تحقیق اس بات کی نشاندہی کر چکی ہے کہ حال یا مستقبل کی ناکامیوں سے آنکھیں چرانا کتنا غیر مفید ہے۔ ناکامیوں کو ماننا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ناکامی ہی ایک ایسی رکاوٹ تھی کہ جن کو اچیو کر کے، جن کو ہینڈل کر کے ہم آگے تک پہنچے، اور ہم نے کامیابیوں نے ہمارا راستہ بنایا اور ہم اپنی کامیابی تک پہنچے۔ اس رویے کو یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے ماہر نفسیات تھامس ویب اور ان کے ساتھیوں نے اسٹریچ ایفیکٹ کا نام دیا تھا، یعنی کھینچنے کا اثر، اسٹریچ ایفیکٹ۔ چاہے ہم کوئی نئی ورزش کی روٹین دیکھ رہے ہوں، یعنی جب ہم ورزش کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تو اسٹریچنگ ہوتی ہے، یا کسی کمپنی کی ویب سائٹ بنا رہے ہوں، یا کوئی اور پروجیکٹ کرنے ہوں، یا آنے والی کسی وبا جیسے کووڈ کی تیاری کر رہے ہوں، یا کچھ اور۔ لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ سفر شروع کر دیا ہے تو
سرعیت میں ڈال لیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی پیش رفت کا جائزہ لیں. ہم اپنے دانت چباتے رہیں اور بہتری کی امید پر چلتے رہیں.